بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات۔ قابل عزت و احترام محبان جناب سیدہ، چونکہ بی بی دے نام دی مجلس ہے تو میں جناب دے گوش گزار قرآن حکیم چوں سب تو مختصر صورت جڑی صرف 3 آیات تے مشتمل ہے، ظاہراً سب تو مختصر ہے، حقیقتاً فضائل سیدہ دا سمندر ہے۔ خدا نے اس 3 آیتاں والی صورت بڑے راز بیان فرمائے۔ اس صورت خدا نے اپنے محبوب دے زخمی دل تے مرہم رکھن واسطے نازل فرمائی، بلکہ ذہین لوگ بیٹھے ہو جس نسخے دے نال اللہ نے مصطفیٰ دے ٹوٹے ہوئے دل نو جوڑے ہے، اس نسخے دا نام سورہ کوثر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آباد و شاد۔ 3 آیات والی صورت خدا نو اتنی پیاری، تو میرے چوتھے ہادی دی حدیث ہے، آقا نے فرمایا من کان قرأتہ انا آتیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من الحوض الکوثر یوم القیامہ۔ فرمایا جڑا مومن عزادار اپنی واجب اور نفلی نمازیں سورہ مبارکہ کوثر دی تلاوت کردہ رہ جائے، میں سید سجاد ضمانت دینا اے بندہ حوض کوثر تو ضرور سراب ہو سکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری اللہ اکبر یا رسول اللہ، ماشاءاللہ حیدری سلامت، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ خدا تو ان سلامت رکھے۔ میری گفتگو دی سمجھتے ویسے آ رہی؟ جزاک اللہ۔ ایک اور حدیث سورہ مبارکہ کوثر دے متعلق تو 8ویں آقا والی خراساں زامن زائر زامن غریباں جس دی قبر اطہر دے ہوتے ایک فارسی دا قصیدہ لکھیا ہویا، یک طواف و مرکد شاہ رضا ہفت حجو و ہفتاد حج اکبر است۔ یہ ایسا امام ہے جس دی قبر دا ایک طواف 7770 حج دا ثواب رکھا۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورت کوثر خدا نو اتنی پیاری، اگر کوئی بندہ شب جمعہ، اور اتفاق ایسا ہے کہ آج ہے بھی شب جمعہ، کوئی بندہ ازماونا چاہے تو معصوم دے اس قول نو، مفعل نو، سرکار دے فرمان نو سینے دا تعویذ بنا کے ازماؤ۔ سرکار نے فرمایا جڑا شب جمعہ مومن عزادار باوضو ہو کے 100 دفعہ سورہ کوثر دی تلاوت پڑھ کے بستر تے سم جائے، مولا رضا فرمیندن او حالت خواب وچ میرے نانا مصطفیٰ دی زیارت و شرف یاب ہو۔ اتنی کمال سورہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و بہت مہربان۔ تو ہن آؤ تھوڑی جی قرآن دی تفسیر عرض کرا کہ خدا نے سورہ مبارکہ کوثر دا نزول کس وقت فرمایا۔ تاریخی حقیقت ہے کہ 4 بیٹے بھی سرور کونین دے جناب سیدہ تو علاوہ ہن، جناب طیب، حضرت طاہر، جناب قاسم، جنہ دی وجہ تو سرکار دا کنیت ہے ابو القاسم، اور چوتھے بیٹے ہن ابراہیم۔ لیکن اللہ دی مصلحت ایسی آئی کہ اللہ نے بچپن چی وہ بچے واپس لے لے۔ سانو بھی گھبراونا نہیں چاہیے، بعض اوقات بچے ہوندے نہیں ہوندے، بعض اوقات اللہ دے کے پھر لے لیندے، کسے نو پتر دیندے، کسے نو بیٹیاں دیندے، یہ نظام پروردگار ہے۔ اس تو کدی بھی کسے عام بشر نو بھی نہیں گھبراونا چاہیے، بلکہ تہاڈی تسلی واسطے قرآن دی ایک آیت دا ترجمہ کراں۔ خالق نے فرمایا کسے نو پتر دیواں میں اللہ، کسے نو دھیاں دیواں میں اللہ، کسے نو دھیاں پتر دوویں عطا کر چھوڑا میں اللہ، کسے نو دوویں بھی نہ دیواں میں اللہ، کسے نو دے کے لے لواں میں اللہ، کسے نو جوانی عطا کراں میں اللہ، 85 سال دے ضعیف ابراہیم نو اسماعیل عطا کراں میں اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامتی ہو، جزاک اللہ۔
خدا دی مصلحت ایسی مہربانی جی محبتاں دا بہت شکریہ اللہ نے اپنے حبیب دے بھی 4 بیٹے بچپن وچ واپس لے سرکار بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے آخری بیٹے نو جنت المعالی مکے دے قبرستان دفن کر کے اس دی قبر تو اٹھ کے گھر آ رہے ہیں یک بہت بڑا گستاخ نبی بڑا دشمن خدا و رسول آس بن وائل علیہ اللعن والعذاب اس ملعون نے سارے نبی نو ایک تانا دیتا جس تانے رسول اللہ دا دل شکستہ کر دیتا بڑے روئے آمنہ دے لال دل ٹوٹ گیا میرے نبی دا یعنی جڑا مشرقین دیاں اوجھریاں نال نہیں دکھی ہوندا آج اس تانے دے بعد وہ دکھی ہوئی بڑے پریشان حالت گھر پہنچے بس گھر پہنچے تو ادو جبریل بھی حویلی مصطفیٰ پہنچے اور عرض کیتا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو اللہ دا پیغام لے کے آیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب ایسی عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ خدا سلامت ان قریب ایسا انعام دے سا کہ تو خوش ہو جائے گا اور وہ تانا میں نہیں پڑھ سکیا وہ دا تو ان سارے انہوں پتہ ہے میں لفظ اس دے دراؤنا نہ چاہتا تاکہ سارے رسول اللہ دی خدا نے بڑی عزت بڑھائی اس تسلی دے بعد خالق نے پھر اس تانے دا جواب دیتا اور سورہ مبارکہ کوثر نازل فرمائی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرا حبیب اس نے تمہیں اب تر کہا ہم نے تجھے کوثر عطا کر سبحان اللہ صدقہ بی بی دا بھئی آباد و شاد اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے تجھے کوثر عطا کر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اس شکرانے میں میری نماز بھی پڑھ ساتھ قربانی بھی دے اور میں قادر مطلق کا وعدہ ہے اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تیرے دشمن کو میں اللہ بے اولاد رکھوں گا تیرا دشمن ابتر ہو سی میرا حبیب ابتر نہیں ہو سکتا اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے صاحبان شہری مومنین تشریف فرماؤ لفظ کوثر دے معنی بدلن دی اخیر کر دیتی ہے علماء اسلام کسی لکھیا جی کوثر دا مطلب ہے جمال نبی کسی نے آکھیا جی یہ دا مطلب ہے کمال نبی کسی نے آکھیا جی کوثر کا مطلب ہے جنت کوثر کا مطلب ہے نہر جنت اور ایک مولوی صاحب تھے او ماری ہے نا وہ آدھے نہیں کوثر کا مطلب ہے کثرت کسی چیز کی زیادتی تو وہ اللہ نے رسول کی امت میں علماء بڑی کثرت سے رکھیں گے تو کوثر کا مطلب مولوی صاحبان یعنی حد موقع چھوٹی جی بالکل صحیح فرما رہے ادھے مولا دمانا دوست ہو گیا ادھے کوثر دمانا جنت تے نہر جنت اور سیانے بندے ہو میں تے جٹ جا بندہ فیصلہ تسی کر چھڑیا ہے بھئی سوال ہوئے سکھر تے جواب ہوندہ ہے بکھر او بھئی اس بدبخت نے ساڑھے نبی نو ابتر آکھے مقتوع نسل آکھے تے او دے جواب خدا اولاد دیونی آئی یا جنت دیونی مہربانی بابا تھوڑی دیر نل پہنچے ہو دیر آیا درست آیا ساڑھے ایک عالم ربانی آقا کمال الدین حروی انہوں نے بڑا سونا جواب دیتا وہ آدھیں تفسیریں جاؤ ہی نہیں نہ شیعہ دی ویکھو نہ سنی دی نہ کسی بریلوی دی نہ دیوبندی دی تسی ویکھو صرف سورہ کوثر ویکھن دی شرط ہے کہ تعصب دی اینک لتھی ہوئی ہوئے ہون غور کرو کوثر خود بتائے گی کہ میرا معنی کیا ہے ہون او دا طریقہ کار میں دستا مہربانی بابا سارے جواب دے گئے اس دا طریقہ جڑا آغا نے دسے ہے انہاں کہا بھی درمیان والی آیت 1 منٹ واسطے نہ پڑھو پہلی تے آخری ملا کے پڑھو کوثر خود بتائے گی کہ میں کس لیے آئی ہوں اور میں پڑھدا سیانے بندے ہو مانا آپ پہ کٹ لوے ہے اللہ کے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ میرا حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہون آخری پڑھیا جے اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا یہ کوثر بتا رہی ہے کہ مانا فاطمۃ الزہرا مہربان جزاک اللہ سارے بول سکتے
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایمان تازہ ہوئے. البتہ ایک اور ساڑھے بہت بڑے آیت اللہ آصف موسنی انہوں نے بڑی کمال تشریح کی تھی اور وہ تشریح قابل دید ہے. وہ آدن بھی سادات سب تو زیادہ اقوام عالم قتل ہوئے نے. اولاد رسول نو سب تو زیادہ قتل کیتا گیا. یعنی بنی امیہ دے تسی ویکھو نا جی بادشاہ جتنے بھی ظالم گزرے سب دشمن سادات قاتل سادات. حتیٰ کہ انہوں نے وچ ایک ایسا لعین بھی ہے جس نے 1000 سید قتل کیتا. منصور دوان کی علیہ اللعن والعذاب جس نو بنی عباسیہ دا یزید آکھیا جاتا. بہرحال اس مجتہد نے کمال کر دیتا ہے. انہوں نے آکھیا جی آؤ کربلا ویکھو. عصر عاشور جس خاندان نے ساڈے نبی نو ابتر آکھیا انہاں دے 12000 مرد موجود ہیں. بڑی تحقیق ہے. بنی امیہ دے 12000 مرد عصر عاشور موجود ہیں. اور جس ہستی نو ابتر آکھیا گیا اس دی نسل دے صرف 3 افراد موجود. امام زین العابدین، امام باقر العلوم اور سید حسن مصنع. امام حسن مجتبی علیہ السلام دے بڑے بیٹے جنہ تو حسنی سادات دی نسل چلی. ایک کربلا دی جنگ موجود ہیں. یہ زخمی ہوئے نے، انہوں دا پھر علاج ہوئے، پھر مدینے آئے نے، انہوں دی اولاد ہوئی ہے. حتیٰ کہ تھوڑے ملک بھی انہوں دا ایک پوترا موجود ہے عبداللہ شاہ غازی. ساحل سمندر تے کراچی ایران جاؤ تو اتھو دے لوگ آتے ہیں بھئی نہیں آ سکتے ایران تے اپنے وطن تے اولاد زہرا دی زیارت کرو. اے 3 ہستیاں کربلا عصر عاشور موجود ہیں. انہوں نے تجزیہ کریا ہے. انہوں نے کہا اللہ نے ان کوثر جاری فرمائی، اللہ نے ان کوثر جاری کی تھی کہ جس قبیلے دے 12000 مرد موجود ہیں اج کائنات جو انہوں دا نقشہ خالق نے مٹا دیتا، نام و نشان مٹا دیتا. اور جس خاندان میں صرف 3 افراد موجود ہیں دنیا میں وہ جگہ ہی نہیں جہاں اولاد فاطمہ موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی بابا مہربانی یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقہ حضرت بطول دا خدا تنو آباد و شاد. تاریاں محبتاں دا شکریہ. خالق نے اپنے محبوب نو پاک و پاکیزہ بیٹی عطا فرمائی. اللہ اکبر. چلو ایک جوادی صاحب مرحوم کے بلا دا جملہ یاد آ رہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی پچھلی صدی دے محقق گزرن. تو آدھی قوم دا ایک بہت بڑا سرمایہ. وہ جناب خدیجہ تے گفتگو کردے کردے انہوں نے فرمایا کہ سوائے خدیجۃ الکبریٰ دے، سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ دی شادی اور کسے نل نہیں ہے. جبکہ تاریخ نے بڑا ظلم کیتا ہے مادر سیدہ. انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک بی بی دے کتنے شوہر لکھے. اونجا دن میں جی شیعہ جی ازواج رسول دی توہین کر دیں. یہ کون ہے؟ ملکۃ العرب کون ہے؟ سب تو پہلی زوجہ رسول اور 25 سال بی بی نبی پاک دی زوجیت گزارن. انہا 25 سال ایک عقد ہے صرف خدیجۃ الکبریٰ. سرکار نے 25 سال کوئی عقد نہیں فرمایا. بھائی گوگل دور ہے آج تے بندہ نس ہی نہیں سکتا، تسی باہر نکل کے تحقیق کر لو. باقی جتنی ازواج مطہرات ہیں نا وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ دی وفات تو بعد ہیں. جوان جڑے بیٹھے تسی ذرا میتھ دا ایک سوال تسی حل کرے. رسول اللہ دی عمر مبارک کتنی ہے جی؟ 63 سال. ماشاءاللہ سارے بول بہت میں نے حوصلہ ہو جائے. 63 سال ہی ہے. اس تے کسے دا اختلاف نہیں. شیعہ بھی 63 سنی بھی سارے یہی من ہیں. تے شادی جدو جناب خدیجہ نال ہوئی ہے تو عمر مبارک کتنی آئی؟ 25 سال. 25 سال دی عمر شادی ہوئی. 25 سال ملکۃ العرب نبی دی نوکری کی تھی. 25 تے 50 سال تا یعنی نبی پاک دی عمر 50 سال آئی تے کلی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ. باقی بھائی 9 ہیں 11 ہیں 13 ہیں خدا جانے تے مولوی صاحب جانے. ساڈا کام ہے تواڈے تائیں بس روایت ہی پہنچانی.
وہ ساریاں نو خدمت دا موقع باقی 13 سال لاؤ حساب 13 ہومن دے 1 سال بچتا ہے 11 ہومن دے 1.25 سال بچتا ہے 9 ہومن تے میرا خیال ہے پھر بھی 1.25 تو کچھ تھوڑے جے اور اتے کر. افسوس یہ ہے کہ جیڑی زوجہ رسول اللہ دی خدمت 1 سال رہی ہے ہائے ہائے انہاں تو حضرت نے ہزاروں حدیثیں لکھ دی اور جو 25 سال رہی اس کے نام کی روایت بھی نہیں لکھی. ہون کرو فیصلہ ماشاءاللہ ہون گل کھولو تے زمانے نو سمجھاؤ یہ تاریخ کا جرم نہیں تھا یہ بغض خدیجہ کا نتیجہ تھا. اللہ اکبر بہت مہربانی بہت شکریہ خدا تو انہوں آباد و شاد رکھے. اچھا انہوں نے جملہ میں پڑھنا انہوں نے ثواب پہنچی بہت کمال جملہ. انہوں نے کہا جی سوائے جناب ختمی مرتبت دے جناب خدیجہ دی اور شادی کسے نال بھی نہیں ہوئی. باقی سکول دی کتاباں جی بھی ساڑھے بچیاں نو گمراہ کیتا گیا وہ پہلے بھی شوہرن دے کافر شوہرن تے یہ ہن تے وہ ہن تے. خدا شاہد ہے اس تو دلیل تو ود اور دلیل ہے ہی کوئی نہ. تسی کم از کم مومنین دعا ضرور انہاں کھڑ فرمایا ہے. انہاں کیا سوائے رسول خدا کے جناب خدیجہ کی شادی کسی اور سے ہو بھی نہیں سکتی. پیر مال لے نا ہون پتہ لگتا ہے نا کیڑے پیران دے مان لو. انہاں کہا جی ہو بھی نہیں سکتی ایک تے ہے نا ہو ہی نہیں اور گل ہے. انہاں کہا جناب ہو ہی نہیں سکتی دلیل دے ہو قبلہ. انہاں کہا اس واسطے نہیں ہو سکتی کہ جس دے صدف عصمت خدا نے زہرا جیسی امانت رکھنی ہوگا. دنیا دا کوئی بندہ اس بی بی دا حاکم نہیں بن سکتا اس دا حاکم صرف محمد مصطفیٰ. اللہ اکبر اللہ اکبر مہربانی سر جزاک اللہ سلامت رہی یا علی علیہ السلام ماشاء آباد رہو خدا تو صدا سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر اس بی بی نو دنیا دیاں عام عورتاں نال قیاس نہ کیتا کرو. اس معظمہ دا کوئی مقابل نہیں اس کائنات. بھائی بولو تاں بھی کوئی نہیں سر ہلائیو تاں بھی کوئی نہیں. جے ہوندہ تے میرے نبی کیوں فرماؤنا لولا علی جن لما کان لفاطمہ کفن لا وجہ الارض من الاولین والآخرین من آدم ودونا. فرمایا دنیا اگر علی دا وجود نہ ہوندا آدم تو عیسیٰ تک نبی اج بھی کوئی نہیں جڑا زہرا دے فضائل دی برابری کر. برابری ہوئی ہے تو حیدر قرار نہ ہوئی. بھئی دنیا دی کسے عورت نل کی میں قیاس کر سے کی میں کر سے. مثلا جناب حوا آسیہ جناب مریم دنیا دیا معزز خواتین دی لسٹ بناؤ تے انہاں دا ریزلٹ کڈو. جناب حوا ساڑی ماں ہے پہلی پرہیزگار ہے متقیہ ہے نبی دی زوجہ ہے لیکن انہاں دی منزل صرف جنت. جنت تے اگے اور شاید کوئی نہیں جلے چپو پیر مال جنت پر آتا نہیں پیچھے ہی ہے نا. جنت آخری منزل توڑے میرے تقوی دی زہد دی پرہیزگاری دی آخری منزل جنت. جناب مریم معصومہ نبی دی اماں لیکن جائے گی جنت. جناب آسیہ زن فرعون خدا دے دشمن دے گھر خدا دا بندہ بن کے رہی منزل جنت. میں سارے نہ گنا دے وقت زیادہ ہو جاسے بس آخری جملہ اس قطار دا تقریر دا آخری نہیں. جناب حوا تو معاشر تک جتنیاں شریف زادیاں گزریاں انہاں دے تقوی دے نتیجے او جنت جان گئے. مگر زہرا کون ہے؟ سلطان الانبیاء فرمایا صرف جنت نہیں ہے سیدت النساء اہل الجنہ. او بھائی جو کی زہرا سردار بن اللہ اکبر واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اے منزل جناب سیدات خدا را دنیا دی عام عورتاں دا کجا خود امام دی ذات نے فرمایا
تھوڑے 11ویں آقا دی حدیث مبارک ہے، سرکار فرمائے نحنو حجج اللہ علی الخلق، اسی 12 امام اللہ دی ساری مخلوق تے اللہ دی حجت ہے، وجدتی حجت اللہ علینا، اور ساڈی دادی زہرا اسا امامہ دے ہوتے اللہ دی حجت ہے کوئی منزل اس بی بی دے نال؟ یار ماما بہنیں ساریاں بیٹھیاں یہ بیچاریاں اپنی ذات دا تعارف نہیں کرا سکتی جب تک کسی رشتے نال منسوب نہ ہو۔ بھائی بی بی کو جا رہی ہے ماں بہن ساڑی تے اسی پوچھئے نا بی بی تو کون ہے، وہ یہ نہیں دس سکتی میں کون ہوں، انہوں نال کوئی رشتہ رلانا پوندا ہے کہ میں فلاں دی بیٹی ہوں، فلاں دی بیوی ہوں، فلاں دی ماں۔ ہر عورت اپنا تعارف کراؤن واسطے کسے نہ کسے دے رشتے دی محتاج، کائنات واحد زہرا ہے، ہائے ہائے جڑی اپنی پہچان آپ ہے۔ ایک جملہ پڑھا تا دیر تھوڑا یہ جملہ تھوڑے واسطے ایمان دی تازگی دا سبب بنے، نہج البلاغت جملہ ہے، علماء بیٹھے میری تائید کر سے۔ نہج البلاغت ایک خط بھی ہے، خط ایک بندے لکھیا ہی مولا علی پاکاں، وہ خط بھی پہ ہے تے مولا دا جواب بھی پہ ہے، ایک گلو دے وچ سنونی پورا خط نہیں، بندے دا میں نے کوئی نہیں پتا آپ پہ لب لوے ہے۔ اس خط لکھیا یا علی انا خیر من کا، میں تو ہڈے تو افضل ہوں، یا علی میں تو ہڈے تو بہتر ہوں، تسی چپ نہ کرو تو ہڈے مولا اجے بولنا ہے ہو سکے بہتر۔ ہن دسو ایمان نال پیر محل دے شرافا اس دے جواب وچ مولا علی اپنے کتنے فضائل گنا سکتے ہیں؟ کعبے تو شروع کریں دے تو کتھوں تک فضائل ہیں، معراج تک، لیکن کوئی فضیلت مولا اپنی گن کے اس نو جواب نہیں دیتا۔ ہکو جملہ لکھیا حیدر کرار نے، راندی دنیا تائیں نسل امیہ یاد رکھے گی، میرے مولا علی فرمایا او فلاں ابن فلاں تیرا میرا تقابل کیسا، بس گل اتھائی مقاچا، حمالت الحطب منکم وسیدت النساء مننا، شہیدوں کا کلیجہ چبانے والی تیرے خاندان سے ہے اور عورتوں کی سردار میں علی کے خاندان۔ واہ واہ سبحان اللہ، مہربانی سے جزاک اللہ، یا آباد رہیں، خدا تو انہوں سلامت رکھے، صدقہ جناب زہرا، بہت مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تارے کیا کہنے ہیں، خدا تسا مومنین دی محبت مودت سلامت رکھے۔ جی مقرر کر، تسی نعرہ مقرر کرو تے میں جملہ مقرر کرو، ماشاءاللہ واقعہ یہ جملہ مقرر بنتا ہے چونکہ او فضیلت ہے جڑی خود مولا علی بیان کی۔ مولا علی اپنے اتے ناز کیتا ہے حضرت زہرا دا شوہر ہو بڑھتے ہیں، فرمایا فلاں ابن فلاں تیرا میرا تقابل کیسا، حمالت الحطب منکم وسیدت النساء مننا، شہیدوں کا کلیجہ چبانے والی تیرے خاندان سے ہے اور کائنات کی عورتوں کی سردار میں علی کے خاندان سے، تیرا کیا مقابلہ۔ مہربانی سے جزاک اللہ، آباد رہو، ماشاءاللہ تمہارا خلوص، تمہاری محبت، دعا ہے بی بی پاک دی مزید اللہ محبت و مودت عطا فرمائے، اور اس بی بی نال خاص پیار کیتا تھا۔ ویسے تو ساری اولاد نبی نال پیار فرض ہے، اس بی بی دے بارے خاص فرمان ہے میرے نبی دا کہ محبت و ابنتی فاطمہ ینفع فی مئات مواضع، فرمائے میری زہرا کی محبت محبوں کو 100 مشکل وقت میں کام آئے گی۔ انہیں جو آسان ترین حضرت نے فرمایا اند الموت، موت سوکھا اس تو 99 اور اوکھے، یعنی سب تو آسان موت دے ویلے پتہ لگ سی کہ محبت بطول دا فائدہ کیا۔ خدا شاید ہے سانو اپنی قدر نہیں، وگرنہ محبت اہل بیت ہر شخص نو خدا دیندا ہی نہیں۔ تواڈے اوتے تے خدا دا خاص کرم ہوئے، تسی چنے ہوئے لوگ ہو جنہاں نو اللہ نے محمد و آل محمد دا پیار و مودت عنایت فرمائے، دنیا نو تے خبر ہی نہیں اہل بیت کون ہے،
پاک خاندان دی ہستیاں دے نام تک نہیں آندے تہاڈے اوتے خاص کرم ہے۔ بلکہ اتنے میں ایک جملہ آدھا ہونا، حدیث ہے کہ بندے دنیا نو اللہ دا کرم سمجھ دیں، پیسے تے خوش ہیں، روپیے ہون تے اللہ راضی ہے، غریبی ہوئے تے اللہ ناراض ہے۔ او نہیں ہو بھائی، پراڈو والے تے اللہ راضی نہیں، تے رکشے والے تے اللہ ناراض نہیں۔ جے پیسے ہی اللہ دا فضل ہوندا تے فرعون دے بارے کیا خیال، روپیے تے اس کو لی بڑے آئیں۔ جے غریباں تے خدا ناراض ہوندا تے میسم تمار دے بارے کیا خیال۔ کھجوریں بیچنے والا مزدور اور مولا علی خود پیار کر رہے ہیں۔ جملہ سنیا ہے، اگر تہاڈی مرضی او بھائی دنیا اللہ دا فضل ہوندا نمرود فرعون شداد یہ امیر نہ ہوندے، یہ بھکھے ہوندے جو دنیا ہی اللہ دا فضل ہوندا۔ تے غریبی اگر خدا دی ناراضگی ہوندی کدی ایوب نبی تے غربت نہ آندی، کدی میسم تمار بازاراں کھجوراں نہ ویچدا۔ رحمت کل نے فرمایا نہ دولت اللہ دی رضا ہے نہ غربت خدا دی ناراضگی ہے۔ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جس بندے پہ فضل کرتا ہے اس کے دل میں میرے حسین کی محبت رکھ۔ اے اللہ دا فضل، مہربانی، سبحان جی جی جی، محبت حسین محبت اہل بیت ہی اللہ دا فضل ہے۔ ہاذا من فضل ربی، اے جملہ تھوڑا اتھے فٹ آندا ہے کہ مودت ہی اللہ دا فضل۔ خدا را جس طرح پیار دا تسی اظہار کیتے، خدا کرے ساری حیاتی اولاد سیدان الانی محبت دا اظہار کر دے رہو۔ واقعاً اے ہی عبادت ہے۔ ایک خراسانی شیعہ پنجم امام دے دور امامت مدینے آیا تو اس نے پوچھا یا ابن رسول اللہ میں ایڈا لمبا سفر صرف تہاڈی محبت وچ کیتا، مولا میرے دل میں دو سوال پیدا ہوئے۔ فرمایا پوچھ۔ مولا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دین خدا میں آپ کی محبت کا درجہ کتنا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم گناہ گاروں کو آپ کی محبت و ولا فائدہ کیا دے گی۔ کیڑے اہم سوال ہے۔ چلو تسی سیر ہلا دو، تھک پے ہو تے میں تے آپ بڑا لمبا سفر کروں، میں تے تہاڈی محبت وچ پڑھ رہی۔ میرا خیال ہے ہن تہاڈے بھی جڑا نا اچھا خوش تے بیٹھے تے سبحان اللہ بھلے بیٹھے۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ، سلامتی ہوئے ماشاءاللہ، آباد رہو، خدا صدقہ جناب زہرا دا تو ہمیشہ آباد ہو۔ بڑی مہربانی سرکار، محبت دی انتہا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، سوال کتنے ہیں صحیح؟ مولا دین خدا میں آپ کی محبت کا درجہ کتنا ہے، اور ہم گنہگاروں کو آپ کی محبت فائدہ کیا دے؟ اہم سوال، تھوڑی میری ضرورت۔ پہلے سوال کا جواب امام نے دیتا، توجہ، فرمایا خراسانی حل الدین الا الحب، دین جائے مقام ہے ساری محبت دا۔ فرمایا ہماری محبت کے علاوہ اور دین ہے کیا؟ ہائے 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 ہائے، او دین ہی نہیں ہے جس دین وچ ولائے اہل بیت شامل نہ۔ یہ محبت ہی تو دین ہے۔ اور دوسرا، مولا تہاڈی محبت دا سانو کی فائدہ ہو سی؟ فرمایا خراسانی اتنا فائدہ ہو سی، اگر کوئی اس دنیا اپنے بچے اور اپنی بچی دا نام آل محمد دے نام تے رکھے گا، قیامت کے دن یہ نام رکھنا بھی اس کو فائدہ پہنچائے۔ اس دن بھی وہ گناہ تو درگزر کی تھی ویسی کہ اس دا نام اہل بیت دے نام تو صرف نام رکھنے جتنا فائدہ۔ بس آخری دو گلہ سنو پھر تھوڑا جا مصائب پڑھی۔ خدا دی ذات نے ساری مخدومہ دے 9 نام رکھے، 9 اسماء عند اللہ، 6ویں ہادی فرمایا ہر معصوم دے رب نے ایک ایک نام رکھیا، ساڑی جدہ دے اللہ نے 9 نام رکھے۔ 7 آسمانہ تے وکھرا وکھرا نام ہے، دنیا جہور نام ہے، آخرت جہور نام، اور جنہا سب تو معروف ہے وہ ہے فاطمہ۔ یقیناً کوئی عربی جانن والا موجود ہوئے، فاطمہ فتم سے ہے۔ فتم کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز سے کوئی چیز جدا کرنا، چھڑانا۔ فاطم کہتے ہیں چھڑانے والا، فاطمہ کہتے ہیں چھڑانے والی۔ صحابہ کرام تے عربی جان دے آنا،
او بھائی این چکرو جان دے آئے او مدینے دے آن پیر مال دیتے نا انہوں او عربی جان دے آن تے انہوں نے بھی پتہ ہی جو فاطمہ دا معنی کیا ہے. پھر انہوں نے رسول اعظم تو پوچھ بھی لیا یا رسول اللہ لما سمیت فاطمہ, یہ چھڑانے والی, یہ جدا کرنے والی, اللہ نے آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فرمایا لِأَنَّهَا فَتَمَهَا وَذُرِّيَّتَهَا وَشِيَّتَهَا مِن نار, قیامت کے دن اپنی اولاد کو, اپنے محبوں کو جہنم سے جدا کر لے گی, اس لیے نام فاطمہ رکھا. اس نام میں بھی اتنی برکت. خوشا بخت و محب فاطمہ, خدا نے تیری بی بی نو اتنا درجہ عطا فرمایا. سیدہ طاہرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رضا بھائی اللہ تمہاری خلوص بھری عبادت قبول فرمائے. انہا مومنین نو اللہ بی بی پاک دے صدقے عظیم اجر عطا فرمائے. ایک جملہ پھر میں مسائل پڑھتا ہوں. بھئی کیا مقام ہے سیدہ ہے؟ کوئی شیعہ بیٹھا ہے, سنی بیٹھا ہے, نماز پڑھ دے ہیں الحمدللہ, آگ چھڑو کوئی رائے بھی جان دیئے تو چلو بندہ پڑھی لیں گے نا. پھر کوشش تو ہون دی ہے نا کہ 5 ٹائم دی نماز پڑھ. نماز تو پہلے دسنا پوندا ہے اللہ نو بھی میں کس واسطے پڑھوں گا. نیت ہے نا. اے ہون عشاء پڑھی نے 4 رکعات نماز عشاء پڑھتا ہوں, واجب کے مطلب ہے دا کہ اللہ اے میں پیر محلہ لے کر نو پڑھی, مہربانی اے تیری رضا واسطے پڑھی. اے 4 رکعت تاں پڑھی تو راضی ہو جائے. شعبان دے آخری دن 3 روزیاں دی کٹھی نیت کرنی پوندی, اللہ 3 دے 3 رکھساں جو تو راضی ہو جائے. 15 لاکھ بھر کے مکے گیا کھلے, احرام بدھا ہے, میرا اللہ احرام باندھتا ہوں حج کے لیے قربتاً, اے تاں بدھا مجھے تو راضی ہو جائے. کعبے دے 7 چکر لائے مجھے تو راضی ہو جائے. صفا مروہ دے درمیان دوڑیاں جو تو راضی ہو جائے. وال میں نے بڑے پیارے آن پر ٹینڈ کرائیے مو تو راضی ہو جائے. یہ نہیں ہے نا او بھائی واجب ہے نا پہلی واری جڑا حج تے جاوے اس تے ٹینڈ کراؤنا فریضہ ہے. اے ترائے شیطانوں نے پتھر میرا اللہ مار رہے ہیں تو راضی ہو جائے. میں دارین قربان کرا اس جملے تے جنہ ساری میری گل سنی. آؤ نظرہ اے روحانی طور تے نبی پاک دی بارگاہ جانے والی مدینہ, اسی گنہگار تھوڑے امتی ہیں. سرکار نمازاں پڑھیاں او راضی ہو جائے, سرکار روزے رکھے او راضی ہو جائے, حج کیتا او راضی ہو جائے. مولا کیا ساڑی عبادات تے خدا راضی ہو جائے گا؟ حدیث نہ ہوئے جو چور دی سزا ہے میری, رحمت کل نے فرمایا نہیں بھائی ہر پہ نہیں راضی ہوگا. سرکار کس سے راضی ہوگا؟ فرمایا ان اللہ یرضا لرضائے فاطمہ, خدا اس پہ راضی ہوگا جس پہ زہرا راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آباد رہو, خدا تو سلامت رہو. جزاک اللہ. یار ان اللہ یغضب لغضبها, فرمایا خدا اس تے ناراض ہو سی جس تے فاطمہ ناراض ہو. من سرہا فقد سرنی, جس میری زہرا نو خوش کیتا اس میں مصطفیٰ نو خوش کیتا. ومن سرنی فقد سر اللہ, جس تے میں خوش ہویا اس تے خدا خوش ہو. دوسرا جملہ فرمایا من ازاہا فقد ازانی, جس میری زہرا نو تکلیف پہنچائی اس میں مصطفیٰ نو تکلیف دیتی, اور جس میں نو تکلیف دیتی اس اللہ نو تکلیف دیتی, اور جس اللہ نو تکلیف دیتی ہے وہ کیڑے جنت دے خواب دیکھے. خدا تو نو آباد و شاد رکھے. بڑی منزلت ہے جناب زہرا دی. میں تے کچھ بھی نہیں پڑھ سکیا جڑے بی بی نو اللہ نے فضائل دیتے, اس تو ہزاراں گنا فضائل بی بی دے زیادہ. اس تو بڑی فضیلت کے ہوئے کلما اذا جات فاطمہ فقام الیہا رسول اللہ. بخاری شریف دی حدیث ہے کہ جس عمر اچ بھی بطول بابے دے سامنے آوے آ, خدا دی قسم رسول اللہ اپنی مسند چھوڑ دے, اٹھ کے اپنی زہرا دا استقبال کر. صرف استقبال نہیں, وقبلہا یدیہا, بطول دے ہتھاں دا بوسہ دے میں. صرف اتنا نہیں, اجلسہا فی مجلسہ ہی,
جڑی مسند تے آپ بیٹھے ہوئے نا اتھے بطول نو بہاوے نا علامہ علی نکی نقا نہ دینے دے بعد حدیث خاموش ہے حدیث دی خاموشی دسیں دیئے جے تائیں بطول بیٹھی روے آنا رسول کھڑے رہے اجر و کمال اس تو وڈی منزلت یار میں مولا علی دے بارے نہیں روایت لبی بے مولا علی آئے ہوں تے نبی اٹھ کے کھڑے ہوں لیکن باغ زہرا دے بارے ہر جگہ تے لکھے ہوئے جس ویلے آندی آئی جدن دا بی بی ٹرنا شروع کیتا ہے تے 18 سال دی عمر تک جس ویلے بھی آندی آئی بابا اٹھ کے تعظیم کرتا میں نے ایمان نال دسو جس دھی بچپن اچ بھی ایڈیاں تعظیماں ڈٹھیاں ہون تے تعظیم کرن والا بھی 1.25 لاکھ نبی دا سردار ہوئے کیا اس بی بی دے دل جے گل نہیں بہ گئی جو بابے تو بعد میں جتھے ویسا میرا لوگ انہیں استقبال کرے سن جی میں میرا بابا کردہ اتاں ودے رونے آئے گلیاں گلیاں جاج مجلسن زہرا دیاں اس سے وجہ تو ہے جو جس واسطے بابا اٹھ دا ہا وہ بابے دے بعد بڑی دیر کھڑی رہ گئی ہے کہے نہیں پوچھیا جو زہرا کیویں آئی ہے جنہ ہتھاں نو میرے نبی بوسا دین دے آئیں انہ ہتھاں تے تازیانہ لگ گیا جس مسند تے آپ اٹھ کے تے دھینو بہیندے آئیں اتھے بندے بے کے زہرا تو گواہ منگ دے رہ گئے اجرکم علی اللہ جی میں فضائل بڑے نا بی بی دے انہیں مسائب بھی بڑے تو میں کائنات قربان کر اتنے مسائب نہ اس بی بی دے جو 12.5 امام دے وچوں کوئی ایسا امام نہیں جنہا بی بی نو نہیں رننا میں طالب علمہ ذمہ داری نہ سارے امام دا ایک جملہ پڑھ سکتا لیکن میں زیادہ تو مسائب سناؤں چھٹے امام دے غلام ہی اس نے اللہ بیٹی دیتی اس صرف دسن آیا مولا خدا میں نے گل رحمت گلی میری بیٹی پیدا ہوئی امام پوچھا ماں اسمہا او دا نا کی رکھی آدھا اسمہا فاطمہ واہ بھائی واہ مولا میں نا تے فاطمہ رکھیا خدا دی میں نو قسم نے امام دی داڑی چو ہنجوں ڈھاڑ لگ پئیاں ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا آپ پوچھے نے ود رو پئیو فرمایا میری گل یاد رکھی لا تشتمہا اس دینوں کدی جھنک نہ دے لا تضربہا او دے منہ تے زندگی تماچا نہ مارے سانو زہرا دے دکھ کھا گئے واہ بھائی واہ بڑی روحانی مجلس سے خدا انہا آوازاں تے رحم کرے شالا دنیا دا کوئی دکھ نہ ویکھو رضا بھائی اللہ تعالیٰ ایک خلوص بریا قبول و منظور فرمائے بس میرا دل میں شہادت تک پہنچا مولا علی کتنے بہادر ہیں 87 جنگ یا 84 مولا علی لڑی ایک جنگ 80 زخم مولا علی نو لگے جنگ احد مگر علی دے چہرے تے پریشانی نہیں آئی علی مولا نہیں کسی اکھی جو ہنج ویکھی سوائے خوف خدا دے مولا علی ساری زندگی نہیں رونے روے نا تو صرف عبادت کر دیا روے نا نماز چلی روے ابن عباس سکے چاچے دا پترے یہ آدھے میں ڈٹھا ایو علی جڑا کدی بھی نہیں رونا اس رات جس رات زہرا دا جنازہ اٹھے آئے واہ بھائی واہ سادات میں معذرت قبول کرے آئے بڑا دکھی جا جملے آدھے میں ڈٹھا دروازے تے متھا لائی کھڑا تے آدھا کھلائی ہائے زہرا ہائے بنت مصطفیٰ میں پوچھے یا علی کیوں رونے فرمیدن میں تا دیا میں زخمی ہاں میں آج کفن پوایا زہرا دیا پسلیاں ترٹ گئی دیا نوا دیا میری کروٹ بدلاؤ میں اٹھ نہیں سکتی مرحبا بھائی اجرکم علی اللہ بڑے اوکھے دیں بی بی گزارن 95 دن یا 75 دن بطول دا روندہ گزرے اد رات لے بی بی اٹھ باندھی آئی بابے دی قبر در ویک کے گوین کریں دی آئی یا ابتا انت جبلن الوزو بزلے ہی بابا تو تا رحمت دا پہاڑ آوے تیرے ساہے تلے زہرا باندھی آئی بابا جدہ دیا اکھا بند کی دیا نہیں تیری زہرا اجڑ گئی مرحبا تیری بطول بابا ہن کلی رہ گئی سبحان اللہ اجرکم علی اللہ کسے غم میں نہ رو ماں بیمار ہوئے نا ماں تے بچے چھوٹے ہوں اور بیٹھیں اللہ انہوں نے پردے سلامت رکھے بچے چھوٹے ہوں نا تے ماں نو کوئی تکلیف ہو جائے کسے مرض وچ مبتلا ہو جائے ہر ویلے دعاواں منگ دی ساڈے کول کئی پرچیاں آندیاں ممبر تے چھوٹے بچے آدھے ساری ماں بیمار
یعنی وہ ماں 24 گھنٹے دعاواں کر دی، اللہ میں نے شفا دے چا، خدایا میرے بچے بہت چھوٹے، اللہ اے جوان ہوئے نا میں نے ایڈی تکلیف نہ ہویا، خدایا میرے بچے چھوٹے نہیں میں نے شفا دے چا، میں مر گئی ہوں، انہاں دی خدمت کون کرے سی؟ او مسلمان پوچھدا جو ہیں جو شیعہ کیوں روندے ہیں؟ ایسے گل تو اسی ودے رونے ہیں، ہر بیمار ماں شفا منگ دیئے، واحد زہرا آئے جڑی زخمی بھی بہو آئی، بیمار بھی ڈاڑھی آئی، اولاد بھی بہو چھوٹی آئی، ہر نماز چاہ دی آئی اللہ زہرا دے سا مقاتل، مرحبا بھائی اجرکم علی اللہ، شالا اسے غم میں روندے رو، اللہم اجل وفاتی سریات، اللہ زہران و موت دے چھا، میں بابے دے امتیاں تو تھک پئیاں، آخر موت منگ دی، جمادی اسانی دی 2-3 دی رات آ گئی، اپنے ہتھا نال پتران دے لباس دھوتے تھے، کھانے بڑا رکھے سے، آپ بچیاں نو چوٹیاں دھوائیاں سے، اتنے تئی مولا علی گھر داخل ہوئے، سنے آئے بھئی یہ گلنا اصل رومن علی آئے علی نو ڈٹھا سنا تے ڈھا نکل گئی سی، یا علی میرا دل ہاں میں تیری تعظیم کرا ہاں، یا علی میں نو پہلو دا زخم اٹھڑ نہیں دیندہ، مرحبا یا علی میری تعظیمہ معاف کر چھوڑے، واہ بھائی واہ، تو انہیں سمجھ تو صدقے، علی مولا دی ہنجو لوڑ پئیاں، بی بی پوچھے یا علی میں نے کچھ سے عورت دسے ہے، مدینے دے بندے ہون تو انہوں سلام نہیں کر دے، ہائے اک تھک پئی نا اس گل تے ہائے چکریں، علی تے بندے سلام چھوڑ گئے، جدہ ہاتھ نپ کے نبی زمانے نو وکھایا ہا، اس علی دا بندے سلام دے ونا چھڑ گئے، خدا دی قسم بی بی جو آکھیا یا علی بندے سلام نہیں دیں دے، ڈھا نکل گئی حسنین دے بابے دی، فرمیدن زہرا گل ود گئی، میں لوگاں نو سلام کردہ میرے سلام دا جواب کوئی نہیں، اتنی غربت آئینے نبی دے بعد علی و زہرا تے، بس رو لے نے کافی، میں 2 وینٹ چا سناوا، عبادت مکمل ہوئے، شرفاء علی مولا پوچھیا، بطول زخمی ہائے، بیمار ہائے، اترے کم کٹھے بیٹھے کر دے ہو، فرمائے یا علی میں توری اج دی رات دی مہمان، یا علی میں کل کوئی نہیں ہونا، کیوں بطول؟ یا علی میں راتی خواب اج بابا ملے، میرا سر چم کے آدھائی زہرا بہو نرو آندھی رات تو میری مہمان ہو سے، یا علی میں ٹر وجلے میرے سامنے بہو میری کچھ وسیعتاں سن، پہلی وسیعت کی تھی یا علی دفنی فی اللیل، ادرات لے میرا جنازہ چاہویں، سوکھا سنیا نے میں سوکھا پڑے ہے، ایتے توڑے شہر ہے کسے رکشہ چلاوان والے مزدور دی بھی دھی مر جاوے نا، ایس ویلے مرے وہ انتظار کریں دا جو فون کرے سی کسے نواکسی تیرے مامے دی دھی آئی، تیرے چاچے دی دھی آئی، کل دن دی روشنی جنازہ ہو سی، ڈھیر تو ڈھیر بندے میری دھی دے جنازے چاہسن، اور میرے ساہ مقویندے میں زہرا دا جملہ نہ پڑھتا، آدھے یا علی میں نو ادھی راتی دفنائیں چاہ، میرا کھائیں آونا ہے، یا علی میرے پیکے مہر کوئی نہیں، مرحبا اللہ ہی نا آوازہ تے رحم کرے، یا علی آپ غسل و کفن دے میں، یا علی میری اولاد دی پارت ہوئی، یا علی او لوگ میرے جنازے چھ نہ آون جنہ دروازے تے میرا محسن مارے ہے، جنہ میرے بوئے نو اگ لائیے، ایک اور گل کی تھی اس جڑی شیعہ نو تا نہیں بھول سکتی، آگا حسن ابتہی بڑے بڑے عالم ہیں انہوں نے لکھے ہے جو نال ایک گل کی تھی اس، یا علی ہر شب جمعہ میری قبر تے قرآن پڑھے، قبلہ دن قرآن بہانہ آئی، آدھی یا علی نال تلوار ہی لئی آویں، یا علی میں ڈر گئیاں بابے دی امت تو پتہ نہیں میں نو قبر جوی آرام کرن دے، بس ازادارو مک گئیاں وسیعتاں، یا علی تسی مسجد چلے جاؤ، پتران بلایا میرے لال تسا نانے دی قبر تے جاؤ، میری شفا واسطے دعا مانگو، آپ حجرج بی بی چلے گئے، حجرے دے دروازے تے دائی نو بہایا،
آکھیا نے جے تائیں تسبیح دی آواز آندی رہے واہ سمجھیں زہرا دنیا چ موجود ہے جدہ تسبیح دی آواز بند ہو ونجے نہ سمجھیں بطول دی دکھاں تو جان چھٹ گئی ہے دائی دا متھا دیوار تے سن دی رہی تسبیح سبوحن قدوسن رب الملائکت والروح اچانک شرفا تسبیح دی آواز بند ہوئی دائی دی حقہ لائی ہائیو محمد دی دکھی تھی بس تیاری کرو میں دو وین کراں پوتر نانے دی قبر تھے آئے بیٹھے نکے نکے اماں میں لائی بیٹھے تے دعا بیٹھے منگنے نانا ساری اماں بیمار ہے نانا دعا منگنا ہے ماں نو شفا مل ونجے سانو کھانے چنگے نہیں لگ دے نانا اماں تو بغیر سانو وہ ویڑا چنگا نہیں لگدا او ماتمدار قبر حل گئی تے وین آیا ول ونجو ماں ٹر گئی نے سبحان اللہ اجرکم علی اللہ آدن ول ونجو یتیمی دی موسم آگئی اللہ اکبر اللہ دی قسم امام قبر تے رہ گئے نالینا قبر تے رہ گئی ترکھے قدم جا کے ماں دے حجرے دو دوڑے رو رو کیا دے ماں جلدی نہ کرے پترا لوا وڑ دے سبحان اللہ سبحان اللہ عظم اللہ اجورنا و اجورکم سیدہ توانے ترازی ہو میری دعائی نے جڑے زینب دی ماں دے مخانی ہو شاءاللہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو آؤ جے ماتم رل کے کریے تریکھے قدم چاہ کے ماں دے حجرے دے بوہے تے آئے حسن پچھا کھڑا رہی ہے حسین دے قدم تیز ہوئے آدھن دائی اماں در کھول دے اسمانو ملنا دائی آدھیا پہلے کھانا کھا او ماتم دار آدھے اماں میں حسین او جنہ دیا ماں مر ونجین او کھانے نہیں کھانے مرحبا مرحبا دائی اماں دروازہ کھولے ساڑی ماں ٹر گئی ہے جنہ گھر تائی رومنے بی بی دائی دکھی جملہ یاد کرے آئے اللہ دی قسم دائی آدھی آئی پہلے کھانا دیوا غریب آدھائی نہیں پہلے دروازہ کھول دے آدھی بند میں تا نہیں کرایا بند تیری ماں کرائے ازادارو بھاوے جیڈا چھوٹا پیچھا تے ٹور پیئے آدھائی اچھا جے ماں نہیں بلایا میں والویلا یارہ دی رات جو کربلا ملنا سیا او میں بھی جواب نہ دے سا اندروں زہرا دوین آئے آدھیے دائی آوڑ دے او میرا کربلا دا غریب مرحبا مرحبا آخری دو جملے عبادت ہو گئی دعا منگی کرو موت تو حق شاءاللہ چھوٹے بچیاں دی ماں نہ مرے کوئی بچہ بی بی دا کہیں دیوار نال کوئی دھی کہیں کونے جرون دی بیٹھی ہے سر چوے آئے جڑے ازاداری کرنے آئے ہو جنازہ بی بی دا علی سینج رکھیا سینج رکھ کے سج مار کے آدن یا زینبو آ میری شام دی مسافرہ آ میری چھوٹی دھی آؤ حسن امیر آؤ کربلا دا غریب ماں دا جنازہ چمنا لنے آخری موے کھلاؤ او ماتمدار سارے آئے ایک حسین نہیں آیا آدھائی بابا میری ماں فخر مریم واہ بھائی واہ بھائی واہ میں نو انہیں بلاوے جی میں مریم عیسیٰ نو بلایا اور میں نہیں پتا کتنے ماتمی بیٹھے ہو علی مولا خود راوی ہے علی فرمیدن میں اکھی نال ڈٹھایا ادو حسین گل کی تھی ہے انت و حلت میت حل گیا ہے کفن دے وچوں ہاتھ باہر آئے آدھی آئی آؤ میرا غریب مرحبا مرحبا آخری لفظ راضی روے خدا تو عبادت قبول حسین مولا ماں دے گل لگ پڑا کیویں ملے ادو ماں دے ہاتھ وتھے ہوئے آگا قزوینی ادن وضع فمہ علی خد امہا حسین جھکدا جھکدا ماں دے چہرے تے منہ رکھیے
ہولے ہولے آدائی کلمینی یا اما بولیا حسین مار ویسیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بڑی روحانی مجلس دعاواں اللہ تانیاں قبول کرے مکئی پڑھائی حسین ماں دے گل لگ گئے علامہ کاظم قزوینی آدن زہرا دیاں بائی پتر دے گلے چن ماں تے پتر دا پیار شروع ہوئے یا حاتف غیبی چن ندا آئیے یا علی جلدی کر حسین نو ہٹا او میریاں حوران دے وال کھل گیا ملائکہ ماتم پہ کر دین علی بڑی محبت نال حسین نو مات جدا کی دے بیادہ آج مدینہ میت زہرا دا ملن علی حسین ہٹاور والا مولا علی آؤ کربلا میت حسین دا او ملن علی سکینہ ہٹاور والا بابے دا قاتلہ آدھی آئی ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا ظلفہ جو او باشندہ ملکہ اللہم لعن قتلت الزہراء علی لعنت اللہ علیہ ماتم داری ہے جی ماتم سیدہ